السلام علیکم ناظرین، پروگرام مائی کریئر کے ساتھ میں ہوں ندیب احمد۔ ناظرین، بہت سارے پروگرامز آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیے ہیں جس کا فیڈ بیک ہمیں وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہے اور بڑا اچھا، یعنی کہ ماشاءاللہ فیڈ بیک آپ لوگوں کی طرف سے آیا ہے۔ کیوریوسٹی آپ کی طرف سے ہے، کون کون سی چیزیں آپ جاننا چاہتے ہیں، کون سے ایسے مراحل ہیں جن سے گزر کے ایک سونا کندن بنتا ہے۔ انہی تمام تر ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تک وہ تمام تر حقائق مزید پہنچائے جائیں جس کے آپ لوگ متلاشی کی۔ زندگی میں کسی نہ کسی چیز کی، انفلوئنس کی، موٹیویشن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ اب وہ موٹیویشن ہمیں کہاں سے زمین سے لے کر آسمان تک پہنچا دیتی ہے، زمین سے ہمیں تختے پر بٹھا دیتی ہے، تخت پر بھی بٹھا دیتی ہے۔ یہ موٹیویشن ہے۔ اب وہ موٹیویشن ملے گی کہاں سے؟ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بذات خود وہ کام کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں عملی نمونہ کہ بھئی یہ کام ہے، اس کے ذریعے آپ بھی یعنی کہ آگے اپنی زندگی میں بڑھ سکتے ہیں۔ انہی تمام تر چیزوں کو جب ہم لے کر آتے ہیں آپ تک، یقین مانیے اس کے پیچھے بڑی ریسرچ ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ناظرین کے لیے موٹیویشن کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی سلسلے کو لے کر آج ہم آپ کے سامنے آئے ہیں۔ آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ مختلف سیگمنٹس کے اوپر مشتمل ہے، جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ موٹیویشن فیکٹر کیا ہوتا ہے، کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، ہمارے سوشل میڈیا کا تعلق اس کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ملاقات ایک انٹرپرینور سے بھی کروائی جائے گی جو کہ ایک ایسی ٹریڈنگ میں ہے جن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کی ضرورت ہے اس پروڈکٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو آج جو ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے، ہماری بڑی ریکویسٹ پہ آئے ہیں، محمد حارث صاحب ہیں جی۔ حارث صاحب کا تعلق سوشل میڈیا کے ساتھ بڑا گہرا ہے جی، ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، ان کی بڑی گہری نظر ہے اسپریچولی، دنیاوی اینڈ بائی آل مینس ہر طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہنی ٹریڈر ہے، جی ہاں، شہد کا کاروبار بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو نہ صرف شہد پرووائڈ کرتے ہیں بلکہ شہد کے فوائد بھی انہیں بتاتے ہیں۔ تو کیا ہمارے کریئر میں اگر اس چیز کے حوالے سے ہم بات کریں تو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام تر سوالات کا جواب ہم حاصل کریں گے جناب حارث صاحب سے۔ السلام علیکم حارث صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر۔ حارث صاحب، سب سے پہلے تو ایک چیز ہمیں بتائیے کہ یہ جو ہمارے پاس فیکٹرز ہے موٹیویشن، جی یہ موٹیویشن ہے کیا؟ یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ کتنا انفلوئنس لوگوں کے اوپر یہ اپنا رکھتی ہے؟ اس کا کوئی فائدہ ہے بھی کہ نہیں؟ سب سے پہلے تو آپ اس کے حوالے سے ہمیں بات بتائیں جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ کا اور کوہ نور چینل کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ سر میں اپنی بات کا آغاز جو ہے آپ سے، آپ کی اجازت سے چند ایک دو ایگزامپل سے کرنا چاہوں گا جس میں آپ کو کلیئر ہو پائے گا کہ وہ وٹ از ایکچولی موٹیویشن۔ سر ایک ٹیچر تھے اور ان کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، ایک اسکول میں پڑھایا کرتے تھے۔ وہاں پر سب اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تھا جو کہ باقی اسٹوڈنٹ سے کافی ڈل اسٹوڈنٹ تھا، تھوڑا ویک تھا۔ اب ان ٹیچر نے، جیسے اگر کیجولی اگر دیکھا جائے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم جو ڈل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو ہم موسٹلی تھوڑا اگنور کرتے ہیں، اسٹاپ کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، تھوڑا اگنور کرتے ہیں، اس کو ہم اسپیشل ٹائم نہیں دیتے۔ لیکن وہاں پر وہ ٹیچر جو تھے انہوں نے کیا کیا، کیونکہ وہ موسٹ آف ٹائم دیکھتے تھے کہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ پراپرلی آنسر نہیں کر پاتا تھا، اس کے اندر لیک آف کانفیڈنس بھی تھا۔ انہوں نے کیا کیا، ایک دن انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اسٹوڈنٹ کو سیپریٹلی، جب بریک ٹائم، انہوں نے سیپریٹلی کہا کہ بیٹا کل میں آپ سے یہ والا کویشچن پوچھوں گا، اس کو آپ پریپیئر کرو اور کل اس کو آپ نے اچھے سے پریپیئر کر کے آنا ہے۔ اب وہ اسٹوڈنٹ بڑا خوش ہوا کہ سر نے تو مجھے آنسر دے دیا، وہ اس نے پریپیئر کیا گھر جا کے، اور اگلے دن جب ٹیچر نے اس کو کھڑا کیا، اس سے پوچھا
کہ بتائیں بیٹا وٹ از دا آنسر آف دس کویشچن. تو اس نے بڑا فلوئنٹلی اور بڑے ایزی وے میں اس کا آنسر دے دیا. تو بڑا خوش ہوا بچہ وہ. اب یہ وہ اسٹوڈنٹ ہے کہ جو کہ کلاس میں کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا, اس میں لیک آف کانفیڈنس تھا کہ میں نہیں کر پاؤں گا. کچھ لوگوں میں جینیٹکلی بھی ہوتا ہے, کچھ کا ویسے ہی تھوڑا لیک آف کانفیڈنس کا ان کو پرابلم ہوتا ہے. اسی دن انہوں نے پھر دوبارہ سے اس اسٹوڈنٹ کو یہ کام ریپیٹ کیا. دوبارہ سے ان کو بچے کو جو ہے اس کویشچن کا آنسر دیا اور کہا بیٹا یہ نیکسٹ ڈے آپ نے دوبارہ کر کے آنا ہے. ویری نیکسٹ ڈے دوبارہ سے پھر یہی کام ہوا. اسٹوڈنٹ نے اس کا بڑا کانفیڈنٹ, اب نیکسٹ ڈے اس کے اندر فلوئنٹ آنسر بھی تھا اور کانفیڈنس بھی تھا. وہ بڑا خوش ہوا بچہ. اسی طرح انہوں نے تھرڈ ڈے بھی یہ کیا, بچہ پھر بڑا خوش ہوا. اب فورتھ ڈے, اب وہ اسی طرح جب وہ بچے کو ایک عادت ہو گئی تو فورتھ ڈے اسٹوڈنٹ نے ایز یوزول اس کو اپنے ٹیچر کو کہا کہ سر وہ آنسر دے دیں آپ سر, چونکہ اس کے بعد بریک کے بعد پھر وہ لیکچر ہے. تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا اب تجھے خود کرنا پڑے گا. اب وہاں پہ اب بچہ جو تھا ایک دم سے تھوڑا سا, یار میری تو روز کلاس میں واہ واہ ہو رہی تھی, آج اگر میں نے اس کویشچن کا آنسر نہ دیا تو اوئے اوئے ہو جائے گی. تو اس بچے نے کیا کیا, اسی بریک ٹائم میں اپنے اس کانفیڈنس کو, اپنی اس ویلیو کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے اسی شارٹ ٹائم میں, بریک ٹائم میں اس نے فٹافٹ اس لیسن کو یاد کیا اور کلاس میں جا کے اس نے سنا دیا اور یوں اس کا کام چل پڑا. یہ ہے دس از دا موٹیویشن. اسی طرح میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دینا چاہوں گا. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہم جا کر اوبویسلی جب کوئی پیشنٹ ہوتا ہے وہ بڑی پریشانی کے عالم میں جاتا ہے اور جا کے ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ پرابلم ہے, یہ ایشو ہے, یہ ساری ڈیزیز ہے میری. اب آپ سننے والے اس بات کو, میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ وہاں پر اگر ڈاکٹر اگر اس میڈیکیشن تو کرنی ہے, میڈیسن تو دینی ہے, ٹھیک ہو گیا, لیکن اگر ڈاکٹر اس کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرے پیشنٹ کو کہ نہیں آپ پریشان نہ ہو, یہ ہو جائے گا, کوئی ایسا اچھا جتنی مرضی بڑی ڈیزیز ہو, 50% تو وہیں پہ ڈاکٹر جو ہے اس کو اپنی باتوں سے موٹیویٹ کر کے اس کو وہیں پر ریلیکس کر دیتا ہے. پیشنٹ جو ہوتا ہے چاہے اس کا سیریس ڈیزیز ہو, نارمل ڈیزیز ہو, لیکن 50% ایٹ لیسٹ 50% پیشنٹ وہیں پہ تھوڑا جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے اور نارمل حالت میں آ جاتا ہے کہ نہیں یار میں اوکے ہوں. ٹھیک ہو, دس از دا موٹیویشن. رائٹ. آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ہے, ایک ہسبینڈ ہے, اس کو اس کی جو ایک عورت جو کہ ایک ماں بھی ہے, جو کہ ایک بیوی بھی ہے, وہ کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, اسپیسیفک ریزن سے اپنے ہسبینڈ کو اور اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے. اب وہ ایک دم سے اس ہسبینڈ پہ بہت بڑا برڈن آتا ہے, یار میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو میں کیسے. اور ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے, یہ سوشل کیسز ایسے ہیں ہماری سوسائٹی کا, ایک المیہ بھی ہے, اس میں حقیقت بھی ہے, ایسا ہے. جی بالکل آپ جی کہہ رہے ہیں. جی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایسا بندہ جس کو کوئی کبھی چھوڑ کر چلا جائے, اب یہ بات کی بات ہے کہ وہ بندہ صحیح تھا یا غلط تھا, لیکن وہ ایک دم اس کا کانفیڈنس جو ہوتا ہے تباہ ہو جاتا ہے, بریک ہو جاتا ہے, کرش ہو جاتا ہے, یار میں ختم ہو گیا یار یہ مجھے. اب وہاں پر وہ کیا ہوتا ہے, اب وہ تنہائیوں کی وادیوں میں چلا جاتا ہے. وہاں پر اس کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں پر ایک بندہ اٹھتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ نہیں بھائی نہیں, تمہیں جو اگر کوئی چھوڑ کر گئی ہے تمہارے ساتھ 2 بچوں کی حالت میں, 2 بچے, 4 بچے, 10 بچے, جتنے بھی, تمہیں یہاں پر جو ہے اپنے آپ کو تباہ نہیں کرنا, اپنے آپ کو گرو اپ کرنا ہے, کچھ بن کر دکھانا ہے. اب وہ اتنے سے چند ورڈ سے اس بندے کو موٹیویشن ملتی ہے اور وہ اپنا کیریئر بنانے کی طرف لگ جاتا ہے. اور دیکھیں نا, اب یہاں پر اگر یہ دس از دا موٹیویشن, تو موٹیویشن سر ہمیں ہماری لائف میں ان ایوری فیلڈ آف لائف. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین, حارث صاحب نے جو ابھی بتایا ہے, موٹیویشن از جسٹ لائک دا اسٹیرائڈس. سم ٹائمس یو جسٹ فیل ڈمپ. اس ڈمپی سچویشن میں آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو آپ کو بوسٹ اپ کریں. تو بوسٹر کا کام کرنے کے لیے موٹیویشن کے چند ایک الفاظ, کچھ آپ کے جسچرز, کچھ آپ کی ایموشنز, یہ وہ کام کرتے ہیں جو کہ بڑی سے بڑی اسٹیرائڈس نہیں کر سکتے. اچھا حارث صاحب, یہ جو سوشل میڈیا کا ہمارا پلیٹ فارم ہے, اس سلسلے میں ہم اگر موٹیویشنل بہت سارے آئے دن دیکھتے رہتے ہیں, کوئی بھی بندہ اٹھ کے تو وہ اپنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر
بنا لیتا ہے. لیکن جو سوسائٹی کے اوپر انفلوئنس ہونا چاہیے وہ کتنے حد تک لوگ کامیاب ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. جیسے کہ ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ کمپیوٹر سائنسز کے حوالے سے آگے جانا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ کہتے ہیں جی کہ میں بار بار یہ بھی اس کے اوپر اسٹریس کرتا ہوتا ہوں کہ جی آنے والا دور ہے ہی کمپیوٹر کا, تو پھر انسانوں کو سب کو مار دو اگر کمپیوٹر کا ہی دور ہے. تو ہم نے ایز اے ٹول اس کو استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اور بزنس جو ہمارے ملک میں بے انتہا ضرورت ہے, وہ ایک الگ ایشو ہے کہ گورنمنٹ کچھ اس طرف توجہ نہیں دے رہی. لیکن خدا لوگوں سے میں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں, بار بار ان سے ریکویسٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ بزنس کی طرف آئیں. بزنس کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے کہ کیا آپ موٹیویشنل اسپیکر جیسے کہ آپ بھی کام کر رہے ہو, تو کیا کہنا چاہیں گے کہ اپنا کیریئر بنانے کے لیے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو کہاں تک لے کے جانا چاہیے؟ سر آپ نے دو بڑے خوبصورت سوال کیے ہیں, ایک بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے جی, اور دوسری آپ نے ذکر کیا ہے موٹیویشنل اسپیکر کے حوالے سے. تو سر دیکھیں پچھلے چند سالوں میں اسپیشلی کووڈ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پلیٹ فارم بہت زیادہ ان ہو گیا. تو جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ ایک لائک اینٹی بایوٹک یا ایک اسٹیرائڈ انجیکشن کہہ لیں یا اینٹی بایوٹک میڈیسن لائک کی طرح کا کام کرتا ہے ایک موٹیویشنل اسپیکر, کہ وہاں پر ضرورت پڑتی ہے کہ جہاں پر اب سارے دروازے بند ہو گئے ہیں, ٹوٹ چکا ہے سارا, ہاں اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے اس کو گائیڈ کرنے کے لیے, اس کو پمپ اپ کرنے کے لیے. تو وہاں پر ہمیں اب جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ آج موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. میں خود بھی یوٹیوب پہ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر اپنی سروسز دے رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں کہ معاشرے کو اپنے ناقص علم کے مطابق جتنا اللہ نے دیا ہے لوگوں کو گائیڈ کر سکوں راہ راست پر. لوگ اگر میری 1000 باتوں میں سے ناقص علم میں اگر کوئی ایک بات بھی کسی کے دل میں اتر جاتی ہے اور اس کی زندگی میں کوئی پازیٹیو چینج آ جاتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ میرا کام ہو گیا. تو اس میں سر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہوں, جیسے آپ کہیں پر بھی کھڑے ہوئے ہیں, پبلک کو فیس کر رہے ہیں آپ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اسپیشلی ایک جو ہے موٹیویشن اسپیکر کا ایک ٹیگ لگائیں یا آپ ایک کیمرہ کے آگے آئیں. میں اس پر کا بھی ذکر کرتا ہوں آپ سے, آپ کسی بھی فیلڈ میں کھڑے ہوئے ہیں, آپ اسکول میں ہیں, آپ کالج میں ہیں, کہیں پر بھی آپ جہاں پبلک کے ساتھ ہیں, آپ کسی آفس میں ہیں, آپ کہیں پہ بھی ہیں جہاں آپ پبلک کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے, آپ کو لگے کہ وہاں پہ کسی کو جو ہے موٹیویشن کی ضرورت ہے, کوئی پرسن ہے جو بالکل جو ہے لیک آف کانفیڈنس کی جو تنہائیوں میں چلا گیا ہے, وہاں آپ اس کو کوشش کریں, اس کو بٹھائیں, اس کو تھوڑا جو ہے کانفیڈنس دیں کہ نہیں یار آپ کر سکتے ہو, یو کین ڈو اٹ. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ہمارا باڈی کا جو ہارڈ ویئر ہے یہ سب کا سیم پیدا ہوتا ہے, سافٹ ویئر میں چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے. سافٹ ویئر میں تھوڑی وہ یا تو بچپن میں کوئی کسی کے ساتھ ایشوز ہوئے ہوتے ہیں, اس کے اگر چائلڈہڈ میں جا کے دیکھا جائے کمپلیکسز ہوتے ہیں, جی کمپلیکسز ہوتے ہیں کچھ, یا پھر اس کے کچھ پاسٹ میں کچھ ایسے اس کے واقعات ہوئے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کہ جس کی بیسس پر وہ اپنا کانفیڈنس کھو بیٹھتا ہے. تو ہم کسی بھی ایریا میں ہیں, اب یہ تو میں نے جو آپ کو پلیٹ فارم بتایا ہے جیسے کوئی آفس ہے, کوئی اسکول کالج ہے, یا آپ کسی بھی گیدرنگ میں ہیں, کہیں پر بھی آپ کے ساتھ پبلک کے ساتھ ریلیشن ہے, آپ وہاں پر کوشش کریں کہ آپ اچھا خیر کا پیغام پہنچائیں جی, تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں آپ کی باتوں سے. دوسری بات کہ آپ کے پاس اب بہت ایزی وے ہے, یہ موبائل ہر کسی کے پاس, یہ گیجٹ ایسی, یہ گیجٹ جو ہے یہ بہت ایزی اپروچ ہے اس کی. آپ اس میں سمپلی اچھا پیغام کی ایک ویڈیو ریکارڈ کریں, آپ 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کی, آپ کو جو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا پیغام ہے, اس سے لوگوں میں اچھا چینج آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو ریکارڈ کریں اور اس کو اپلوڈ کر دیں. بھائی 100 لوگ, وہی بات میں ریپیٹ کروں گا کہ اگر 100 پیپلز آپ کی بات سن رہے ہیں, کوئی ایک بندہ ایسا کہ جو آپ کی بات کو واقعی سیریس لے کے وہ امپلیمنٹ کرنا شروع ہو جائے, آپ کا کام پورا ہو گیا. اچھا, اس کی ہسٹری کے حوالے سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا, آپ نے یہ موٹیویشن کہاں سے حاصل کی کہ بھئی آپ کو اس قسم کا کام کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے ہماری لائف میں بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جی فلاں چیز کو ہم لوگ ٹیک اپ کریں, فلاں چیز ایسی اگر کرنی ہے, کوئی ظاہر ہے کہ ہم نے اپنی لائف میں ڈریم آؤٹ کیا ہوتا, کسی کو ہم نے رول ماڈل کے طور پر لیا ہوتا ہے کہ جی ہم نے ایسا بننا ہے. تو آپ کی زندگی میں کیسا یہ موڑ آیا کہ آپ نے انٹرپرینورشپ کے حوالے سے بھی, اپنے بزنس کے حوالے سے سوچا,
پلس اپنے موٹیویشن کے حوالے سے بھی سوچا. جی جی سر. سر جیسا کہ پہلے حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کر چکا ہوں کہ آپ عرض کر چکا ہوں کہ میں ویسے پروفیشنلی تقریباً پچھلے 10-12 سال سے میرا پڑھانے سے تعلق ہے, اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں. تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں وہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹس کو میں ٹیچ کر رہا ہوں تو ان کو کوئی نہ کوئی, اگر لیٹ سپوز میرا 45 منٹس کا ایک لیکچر ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 40 منٹس میں اپنا لیکچر وائنڈ اپ کر کے, جو میرا آفیشیلی رسپانسبلٹی ہے, 5 سے 10 منٹ جو ہے نا ان کو کوئی مورالٹی پہ, کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی خیر کی بات ان تک ڈیلیور کر دی جائے. اب دیکھیں ویسے بھی جو ہے ایک یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے, استاد ٹیچر. تو یہاں سے پھر مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ یار میں اگر, اور میں نے اس میں فیل کیا کہ اگر لیٹ سپوز 10 لوگ میری بات سن رہے ہیں تو اس میں ایسا ہوتا تھا کہ 1 یا 2 اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو دین پھر میں نے سوچا کہ اس کو کیوں نہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لے کر آیا جائے, کیونکہ میں وہاں پر کسی ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوا ہوں, وہاں پر میں لمیٹڈ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں. سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم جو ہے وہاں پر آپ اپنا پیغام ریکارڈ کروا کر ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی زندگی آپ میں چینج کر سکتے ہیں آپ. بالکل. تو یہ سر بس ایک میری ناقص سی ایک کوشش ہے. رائٹ.